اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. لیکچر نمبر 1 آپ سب کو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید. بہت سے لوگ آلریڈی اس اکیڈمی کے ساتھ کسی نہ کسی پریپریشن کے حوالے سے ٹیسٹ یا انٹرویو کی وہ جڑے رہے ہیں. بہت سے لوگ نئے بھی ہوں گے آج، تو آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1، یہ کرنٹ ایجوکیشنل افیئرز آف پاکستان، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا. ہم اس میں ڈفرینٹ لٹریسی ریٹس دیکھیں گے، ڈراپ آؤٹس ریٹس دیکھیں گے. حبیب اللہ صاحب آپ کا مائک آن ہے، اس کو آف کر دیں. مائکس آپ لوگ اپنے آف رکھیں گے. جب آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہو اپنا مائک آن کریں، آپ سوال کر سکتے ہیں. ویسے تو ہماری جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایجوکیشن کے چیپٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں، انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اینڈ آن ورڈ ہم موو کرتے ہیں. بٹ اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا پلان چینج کیا ہے کہ کرنٹ ایجوکیشنل افیئر سے سٹارٹ کیا جائے. تو شروع کرتے ہیں جی. لٹریسی ریٹ والی سر سلائیڈ السلام نظر آ رہی علیکم. ہے؟ لٹریسی ریٹ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی. سر یہ جو آج آپ یہ ٹاپک کروانے لگے ہیں تو یہ بک میں ہے، آپ کی بک میں یہ ٹاپک نیا ایڈیشن ہماری بک کا آ رہا ہے ایک ہفتے تک، اس میں یہ موجود ہے، پرانے میں نہیں ہے. 5th میں نہیں ہے. 7th ایڈیشن اوکے ہمارا سر. آ رہا ہے. لٹریسی ریٹ آف پاکستان. پاکستان جب بنا تھا، جب پاکستان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو پاکستان کا لٹریسی ریٹ تھا 15%، 15%. 1947 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج دسمبر 2025 میں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 60.65، 60.65. اور یہ اگر آپ دیکھیں 1947 میں 15% تھا، تو یہ 2024 تک مسلسل انکریز ہوتا رہا ہے. 62.8% تک اس کے اندر ایک رائز آیا، اور اب آ کے 2025 میں یہ 60.65% ہو گیا، یعنی کم ہو گیا. بہرحال پاکستان کا موجودہ لٹریسی ریٹ 60.65 ہے، 60.65%. تو اس میں جو میل کا لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 68%، فیمیل کا 52%، ٹرانسجنڈر کا 40.15%. ٹوٹل ہمارا بنے گا 60.65%. آپ کا جو بھی کوئی آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے تو اس میں یہ لازمی آتا ہے سوال، ٹھیک ہے، یعنی کرنٹ لٹریسی ریٹ لازمی پوچھا جاتا ہے. اور جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں نا تو آپ سے پاکستان کا ٹوٹل جو ایگریگیٹ ہے لٹریسی ریٹ کا، پلس اگر آپ میل ہیں تو میلز کا پوچھا جاتا ہے، فیمیل ہے تو فیمیل سے پوچھا جاتا ہے کہ فیمیلز کا کتنا لٹریسی ریٹ ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جی 68، 52، 40، تو یہ تو کچھ اور ایوریج آنی چاہیے اس کی. بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسجنڈر میں ٹوٹل جتنے بھی ہیں، جتنی پرسنٹ پاپولیشن ہے، یہ اس کا 40.1% ہے. اسی طرح فیمیل میں سے جو فیمیل ہیں ان کا 52.8 ہے، اور میل کا 68% ہے. رورل 51.56 ہے، اور اربن 74.9% ہے. زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے وہ کلیکٹیو ایز اے ہول لٹریسی ریٹ پوچھا جاتا ہے، وہ کتنا ہے ہمارا 60.65%. میں نے تو جتنے بھی کمیشن کے پیپر دیے ہیں ہر دوسرے پیپر میں یہ سوال لازمی پوچھا جاتا ہے، اور انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، جیسے ایف پی ایس سی کا پہلے روٹین ہوتی تھی، یا اب بلوچستان پبلک سروس کمیشن ہے، تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو لازمی یہ فگرز پتہ ہونی چاہیے کہ کرنٹ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ 1947 میں 15% تھا، 1951 میں ہمارا 16.4 تھا، 1961 میں 16.3، 1972 میں 21، 1981 میں 26، 1998 میں 43%. اچھا، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہم 51، 61، 72، 81، 98 انہی سالوں کے اندر ہی کیوں دیکھ رہے ہیں لٹریسی ریٹ کو؟ کوئی بات سر مائنڈ یہ پہ مردم کلک کرتے شماری ہیں؟ کون سے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے سینسز مردم ایئر شماری. ہیں.
مردم شماری جی انہی جی سر. سالوں میں ہوئی تھی، اس لیے انہی سالوں کا لٹریسی ریٹ ہمارے پاس ایگزیکٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ مختلف سرویز سے حاصل کیا گیا، 2004 کا، 2009 کا، پھر 2017 میں جا کے جو ہے پراپر پتہ چلا، پھر ہماری جو ہے وہ 2023 میں آپ کو پتہ ہے ایک مردم شماری ہوئی، تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا. یہ جو موجودہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، یہ جو ہمارا فرسٹ جو ڈیجیٹل سینسس تھا 2023 میں، یہ اس سے پتہ چلا ہے کہ 60.65% ہے. بہرحال 2004 میں یہ 54% تھا، 2009 میں 57%، 2017 میں 58، اور 2022 سے 24 تک یہ ہمارا رہا ہے 62.8، اور اب ہمارا کتنا ہے 60.65% لٹریسی ریٹ ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں گے کہ پروونشل لٹریسی ریٹس ہمارے کیا ہیں پروونس وائز. آپ لوگوں کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارا روزانہ لائیو لیکچر ہوگا، اور ہمارے اس لائیو لیکچر کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کو گروپ میں بھیج دی جائے گی. ہر لائیو لیکچر کا ہم ایک ٹیسٹ لیں گے، وہ ٹیسٹ روزانہ آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا. مائک پلیز سر آف رکھیں، کس کا آن ہے؟ اور کون سے رول ہیں؟ یہ عامر صاحب کون ہے؟ عامر صاحب سر اپنا مائک آف رکھیں سر پلیز. اچھا، بات ہم کر رہے تھے پروونشل لٹریسی ریٹس کی. آپ کو یہ میل فیمیل ٹرانسجنڈر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کبھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پنجاب کا ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے 66.25%، 66.25%. پنجاب جو ہے وہ پروونسز میں ہائیسٹ ہے. سندھ کا ہے 57.54%، کے پی کا ہے 51.09%، بلوچستان کا ہے 42.01%. تو ہائیسٹ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کس کا ہے؟ پنجاب کا. اور لویسٹ لٹریسی ریٹ ہمارے پروونسز میں ہے کہ کون سے صوبے ہمارے کا؟ بلوچستان کا. اب ہم یہ لٹریسی ریٹ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، مطلب کون سی ایج کے انڈیویجولز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ لٹریسی کہتے ہیں ایبلٹی ٹو ریڈ رائٹ اینڈ ٹو کمپریہینڈ اے پیراگراف ان اینی سنگل لینگویج. یعنی آپ پڑھنے کی، لکھنے کی اور کسی ایک تحریری یعنی ایک پیراگراف موجود ہے اس کو کسی ایک زبان میں سمجھ سکنے کی صلاحیت اگر رکھتے ہیں تو آپ کہلائیں گے لٹریٹ، پڑھے لکھے. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی 10ویں پاس ہے تو وہ. ہمارے ہاں یوزلی جو 5 کلاسز پاس ہوتا ہے وہ لٹریٹ ہوتا ہے، وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اردو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ بھی سکتا ہے. تو 10 سال اور اس سے اوپر کی ایج کے جو پاکستانی نیشنلز یا سٹیزن ہیں ان کو لٹریسی ریٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیس دین 10 ایئرز کو نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا ایک امپورٹنٹ کویسچن کہ یہ جو لٹریسی ریٹ آپ کے سامنے موجود ہیں نیشنل اینڈ پروونشل، ہم نے یہ ڈیٹا کہاں سے لیے؟ یہ آپ لوگ ایک بات میں بتا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ہم کبھی کسی سیشن میں ساتھ جڑے ہیں یا نہیں ہیں. ایک ویب سائٹ ہے www.finance.gov.pk. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اور اس پہ لکھیں نیشنل اکانومک سروے رپورٹ. ٹھیک ہے، آگے ورڈ لکھ دیں لیٹسٹ. میں نے لکھا ہوا ہے 2024-25 کیونکہ میرے پاس جو یہ لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ میں نے اسی سروے سے لیا ہے. اسی طرح سینسس رپورٹ 2023 میں نے آپ کو بتایا جو فرسٹ ہمارا ڈیجیٹل سینسس ہوا اس کی یہ رپورٹ تھی. تو ان دونوں رپورٹس میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60.65% ہے. تو اگر آپ کو کبھی بھی آپ کو لٹریسی ریٹ دیکھنا ہے صوبوں کا یا نیشنل لیول پہ، آپ کو ایڈمیشن ریٹ، ڈراپ آؤٹ ریٹ، جو کچھ جی ڈی پی یوٹیلائزیشن، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یہ ساری وہ کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیپرز میں اکثر آتی ہیں. تو یہ آپ اس سروے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لیٹسٹ سروے ہے، اس کے آگے سیکشن ہوتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا، آپ اس میں وہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے www.finance.gov.tk، آپ اگر اس لنک کو یہاں پہ آگے پیسٹ کریں گے نا تو یہ ہمارا آ جائے گا فائنانس ڈویژن کی جو ویب سائٹ ہے، یہ اوپن ہو جائے گی. اور اگر اس میں آپ بالکل ٹاپ پہ دیکھیں گے، یہ نظر آ رہا ہے پاکستان اکانومک سروے، یہ بالکل ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بجٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ. آپ اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو اکانومک سروے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ سروے کے اوپر آئیں، اکانومک سروے کے اوپر، اس میں دیکھیں یہ 2024 سے پیچھے بیکورڈ 2017 تک، 2024-25 سے 2016-17 تک کے سارے سرویز اویلیبل ہیں.
اس سے نیچے والے ایک آرکائیو کے اندر بھی موجود ہیں اگر آپ اس سے پچھلے کسی سال کے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے خاص طور پہ اکانومک سروے کے حوالے سے. جب آپ اس سروے کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے سیکشن ہوتے ہیں. ہمارا باقی سیکشن سے کوئی لنک نہیں ہے, ایجوکیشن سے لنک ہوتا ہے. تو یہ ایجوکیشن کا چیپٹر اس وقت آپ کی اسکرین پہ شو ہو جائے گا. یہ دیکھیں کہ 60.6%, وہی 60.65%, میل کا 68, فیمیل کا 52, جو میں ابھی بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم نے یہ ڈیٹا کہاں سے لیا. پاکستان میں ٹوٹل اس وقت رجسٹرڈ یا HEC ایفیلیٹڈ 269 یونیورسٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ اس پہ باقی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. یہ ایجوکیشن کی ساری ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, بٹ میں آپ کو کرکس اس کا انشاءاللہ تعالی آج کی سلائیڈز میں ہم کور کر لیں گے. تو واپس ہم آتے ہیں. تو یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے, آپ کبھی بھی ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ اپنے کم از کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگائیں, اس سروے کو ریڈ کر کے جائیں. 2 سے 3 نمبر کے پیپر میں کویسچن اکثر آتے ہیں, یا ایون آپ سبجیکٹیو کو یا ایسے کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کو جو کرنٹ جو ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا اس سروے سے مل جائے گا. یہاں تک کلیئر جی؟ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو؟ جی. کرنٹ ایجوکیشنل Yes, sir, پالیسی clear. آف پاکستان. پاکستان 1947 میں جب معرض وجود میں آیا تو پاکستان کا اپنا کوئی ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں تھا. پاکستان کی پہلی جو ایجوکیشنل پالیسی نہیں تھی, کانفرنس ہوئی تھی, ایک 1947 میں ہوئی تھی, دوسری 1951 میں ہوئی تھی. پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں ہوئی تھی, اور اس وقت کے جو پہلے پاکستان کے وزیر تعلیم تھے جن کا نام فضل الرحمان تھا, ایک تو موجودہ مولانا فضل الرحمان ہے, یہ والا نہیں, اور تھے فضل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا تھا. تو اس کے بعد پھر 1951 میں ایک کانفرنس ہوئی. وہ کانفرنس تھی, کانفرنس سمجھ لیں کہ ایک اجلاس تھا اور اس میں کچھ ڈیسیجن لیے گئے. پھر 1951 میں کانفرنس ہوئی ایک اجلاس کے ملک کا نظام تعلیم کیسے بنایا جائے. پھر پاکستان کا پہلا کمیشن بنا, باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے اور ریفائن کرنے پہ کام کیا. ایوب خان کے دور میں اس وقت جو سیکٹری ایجوکیشن تھے SM شریف تھے, تو اس کو شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلا کمیشن ہمارا 1959 میں بنا. پاکستان کی جو پہلی جو پالیسی آئی تھی نا, ایجوکیشنل پالیسی, وہ آئی تھی 1970 میں, 1970 میں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ 2 سال بعد پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. پھر 1972 میں دوسری پالیسی آئی, پھر 1979 میں تیسری پالیسی آئی, 1992 میں چوتھی پالیسی آئی, 1998 میں 5ویں پالیسی آئی, اور چھٹی اور کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی ہماری 2009 کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ساری انشاءاللہ تعالی جو پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن یا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان, تو اس میں ہم پڑھیں گے ہسٹری آف ایجوکیشن کے چیپٹر میں. تو فی الحال آپ آج کے دن اتنا ہی یاد رکھیں کہ ہماری جو کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ 2009 کی ہے. 2009 کی جو ہماری پالیسی ہے یہ ہماری کرنٹ. عامر صاحب, سر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا مائک آف کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ گپ شپ کریں, تو کائنڈلی باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس چیز سے نا. آپ مائک آن کر کے باقی لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگلی دفعہ اگر ایسا ہوا تو ریسپانس نہیں, ریئیکشن آئے گا میری طرف سے. تو ہماری جو موجودہ پالیسی ہے وہ کون سی ہے؟ 2009 کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا اس کے بعد کوئی پالیسی بنانے پہ کام ہوا؟ 1947 سے ایک سلسلہ میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے 2009 تک. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ لاسٹ پالیسی بنائی گئی تھی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. 2009 کے بعد 2017 میں ایک ڈرافٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے, پالیسی مکمل کر لی گئی, ڈرافٹ مکمل کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے, اور انجینئر بلیغ الرحمان وزیر تعلیم تھے, اور وہ تھے کیا نام ہے ان کا, شاہد خاقان عباسی ایئر سیال والے, وہ پرائم منسٹر تھے. تو ایک ڈرافٹ مکمل کر لیا گیا تھا 2017 میں. بٹ چونکہ اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے نواز شریف فوری طور پر برخاست ہوئے تھے, عہدے سے ہٹایا گیا. پھر جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی, اور وہ پالیسی پھر PTI کی گورنمنٹ آ گئی, وہ پالیسی ایز اٹ از جو ڈرافٹ تھا وہ ایز اٹ از ریجیکٹ ہو گیا, اس کو کسی نے اپروو نہ کیا. پھر PTI کی جب گورنمنٹ آئی تو 2021 میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک نیا جو ہے وہ نظام تعلیم ہم لے کر آئیں گے, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو نیا نظام تعلیم تھا وہ بھی جو ہے وہ نہیں لا سکے, وہ بھی کوئی پالیسی نہیں بنا سکے. اس پہ انہوں نے کوشش کی بٹ ڈرافٹ بھی نہیں بن سکا. تو پاکستان نے ایک فیڈرل جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن, انہوں نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024 یہ ایک ڈاکومنٹ تیار کی ہے. اس ڈاکومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ پروونسز اور فیڈرل لیول پہ کوئی بھی
ایجوکیشنل پالیسی جو بنائی جائے گی اس کے لیے گائیڈ لائن مہیا کرتا ہے یہ ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, نیشنل ایجوکیشنل پالیسی ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024. اچھا, اس کے بعد ہے جی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. پاکستان کا کرنٹ ایجوکیشن ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا یہ ہوتا کیا ہے. یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کے تحت یہ ایک اس کو رینکنگ کی جاتی ہے تمام کنٹریز کی جو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے رکن یا ممبر کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان. تو اس وقت 193 کنٹریز ہیں, تو ان کی رینکنگ کی جاتی ہے کہ کس ملک کے اندر یہ تین چیزیں ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ لائف سٹائل یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ کس لیول کا ہے. ٹھیک ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ کس لیول کا ہے, تو اس بیس پہ ان کی رینکنگ کی جاتی ہے. اس رینکنگ کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں. It is a composite measure developed by the UNDP United Nations Development Program to assess the country's overall level of human development. اس کے تین کی کمپوننٹس ہیں ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ اسٹینڈرڈ. ہیلتھ سے مراد measured by لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ کہ بچے کی برتھ سے ایکسپیکٹڈ اس کی لائف کتنی ہوگی. measured by مین ایئر آف اسکولنگ, ایکسپیکٹڈ ایئر آف اسکولنگ کہ کتنے بچے اسکولنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, کتنے عرصہ وہ کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو measured by گراس نیشنل انکم کہ پر کیپٹل یعنی ہر ایک فرد کی جو انکم ہے وہ مجموعی طور پر کتنی ہے. تو ان تین چیزوں کو ملا کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنتا ہے. تو پاکستان 2025 کے اندر 168ویں نمبر پہ ہے, یعنی 167 ممالک ہمارے سے ایجوکیشن, ہیلتھ اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ کرنے میں آگے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان 168 نمبر پہ موجود ہے UNDP کی اس رپورٹ کے مطابق. اور پھر وہ ہر کنٹری کو ایک ویلیو دیتے ہیں. ہماری جو ویلیو ہے UNDP HDI کی وہ 0.544 ہے. ٹھیک ہے, 7 مئی کو یہ فائنل رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی تھی. اچھا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پر کیپیٹا کا مطلب کیا ہے؟ پر کیپیٹا پر انڈیویجول, ایک فرد کی. اوکے. اچھا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI. اب دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں ہم نے تیسرا پوائنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, پر کیپیٹا انکم کی بات کی ہے. اچھا, اب اس میں نا دو طرح کی جو ہے وہ انکم ہوتی ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ اینڈ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ٹھیک ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ سے مراد ایک ملک کے اندر جتنے بھی شہری رہتے ہیں نا, یہ ایوریج لی جاتی ہے نا. اب کسی کی کروڑوں میں آمدن ہوگی, کسی کی سینکڑوں میں ہوگی, تو پھر ایوریج دیکھی جاتی ہے کہ ایوریج انکم کتنی ہوگی. تو گراس نیشنل پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک کی جتنی بھی گوڈز, سروسز, جو کچھ اس کی سورسز آف انکم جو کچھ ہیں ملک کے اندر یا اس ملک کے شہری, ملک کے جیسے پاکستانی سٹیزن سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, دبئی میں رہ رہے ہیں, قطر میں رہ رہے ہیں, UK USA میں ہیں, تو وہ وہاں سے مطلب جو ٹیکس پے کرتے ہیں, جو کچھ وہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں, تو جو اوور آل ایک ملک کی جو انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو کچھ وہ بزنس سے, سروسز سے, گڈس سے جو پروڈیوس کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں گراس نیشنل پروڈکٹ. اور اگر ہم بات کریں گے کہ صرف ملک کے اندر رہنے والے, اسی ملک کے اندر رہنے والے جو سٹیزن ہیں وہ گڈس سروسز کی کس لیول کی, کس طرح کی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس کو کہیں گے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ملک سے باہر جو اس ملک کے شہری سٹیزن ہیں وہ نکال دیے جائیں گے, صرف ملک کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن, سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اب یہاں پہ یہ بیسیکلی ہے GDP کہ ہمارا GDP کتنا ہے ایجوکیشن پہ پاکستان کا, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آن ایجوکیشن, GDP ہمارا کتنا ہے. تو ہمارا جو گراس GDP ہے ایجوکیشن پہ وہ ہے اس وقت 0.8%. کتنا ہے جی؟ صرف 0.8. یعنی ٹوٹل ہماری جو پاکستان کی انکم ہے اس کا جو GDP ہے اس کی 0.8% جو ہے وہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں, باقی ساری دوسری چیزوں پہ ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن, سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 1961 میں, 1961 میں پاکستان کے شہر کراچی کے اندر. تو اس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہر شہر کی, یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے, GDP والا بھی آ چکا ہے, لٹریسی ریٹ والا بھی آ چکا ہے,
تو ہر ملک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے تو وہ کم از کم اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 4% جو ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے، لگائیں گے، یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن پاکستان کتنا کر رہا ہے؟ 0.8%. اب یہ پاکستان کی پچھلی جی ڈی پی پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو 2022-23 میں 1.5 تھی، 21-22 میں 1.7 تھی، 20-21 میں 1.4، 19-20 میں 1.9 اور 18-19 میں 2% تھی. یہ نہیں، یہ مسلسل آپ دیکھیں اس کے اندر ڈکلائن آتا رہا. تو اب موجودہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ کتنا ہے؟ 0.8%. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جی. ویژن 2025 ویژن 2025 آف پاکستان 2014 میں جب پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایک 12 سالہ منصوبہ لانچ کیا تھا. آواز آ رہی ہے جی میری؟ آپ کی آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے سر. میرا ایک سوال جی پوچھیں. ہے، لاسٹ سلائیڈ میں 18 سے 19 والا ہے جی ڈی پیمنٹ میں، اور اس کے بعد یہ ڈکلائن سوال کیا ہے؟ اس پہ کوئی ایسی سوال یہ ہے کہ ایسی کیا مطلب چیزیں ہوئی تھی کہ جس پہ 2% انویسٹ کیا گیا تھا کہ اب یہ ڈکلائن اب ہے؟ اس کیا سے چینجنگ اس سے ایسی پہلے تھی 2018 اور 19 اس سے پہلے 2 سے بھی اوپر گئے ہم، 2.56 پہ بھی گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جب 2018-19 میں یہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر 2020-21 میں کووڈ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر 2 سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد پھر گورنمنٹ مسلسل ہماری جو ہے وہ چینج ہوتی رہی ہیں. تو ایجوکیشن سیکٹر پہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. انٹرم گورنمنٹ آئی، آپ کو پتہ ہے 1.5 سال 2 سال وہ لے گئے. پھر نئی گورنمنٹ آئی ہے اور وہ کتنی خود مختار ہے ابھی والی، وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا اچھی طرح. تو یہ اس طرح کی یہ پولیٹیکل باتیں ہیں کہ جی کیا ایسا ہوا تھا، کچھ بھی ایسے ملک کی حالات خراب نہیں ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے ساری کی ساری توجہ کی بات، فوکس کی بات کہ ہم کس ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں چاہتے. اس فورم میں یہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی عوام پڑھی لکھی اور ہمارے اوپر سوال نہ کرے. تو اس سائڈ پہ میں نہیں جانا چاہتا. ویژن 2025 آف پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں. اس کا ایم کیا تھا؟ 11 اگست 2014 کو اس وقت کے پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف تھا، انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ ہم اگلے 12 سال میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ٹھیک ہے. ساؤتھ ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. تو اس میں بیسیکلی 7 پلرز اور 25 گول سیٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. ٹوٹل 7 پلر اس کے تھے ویژن کے. اب چونکہ یہ اس کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، لاسٹ ایک ویک چل رہا ہے بلکہ اس ویژن کا، تو اس میں پلر 1 تھا ڈیولپنگ ہیومن اینڈ سوشل کیپٹل. یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، چونکہ ہم ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. ویژن 2025 کا پلر 1، ٹوٹل 7 پلر تھے. تو اس میں تھا کہ پرائمری اسکول کی انرولمنٹ، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے 20 سے 22% ہے، کہ یعنی 100 میں سے ایک تو ہمارے پاس 84 بچے یا 86 بچے آتے ہیں پرائمری لیول پہ، 14 آتے ہی نہیں ہیں ہر 100 میں سے. اور ان 84 میں سے بھی ہمارے 20 سے 22 بچے پھر اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو پرائمری اسکول کی انرولمنٹ کو کمپلیٹ کر کے 100% پہ لے کر آنا، اور لٹریسی ریٹ کو جو ہے وہ 90% لے کے جانا، جو اس وقت 57% تھا اراؤنڈ اباؤٹ. تو 57 سے اس کو 100% پہ 90% پہ لے کے جانا ہے. ہائر ایجوکیشن جہاں پہ 7% ہماری جو بچے ہیں جو کالجز سے فری ہوتے ہیں، تو وہ آگے بیچلر ڈگریز میں جو ایڈمیشن لے رہے ہیں، صرف ان یعنی وہ جو ایف ایس سی کرتے ہیں کالجز میں، ان سے آگے صرف 7% بچے جاتے ہیں، باقی چھوڑ جاتے ہیں. تو اس کو 12% پہ لے کے جانا ہے، اور 15,000 پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنے ہیں، یا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر پروڈیوس کرنے ہیں. یہ بہرحال وہ تھا، بس یہ لمبی ڈیٹیل آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نام یاد رکھ لیں کہ یہ ویژن 2014 میں لانچ ہوا، 2025 میں اس کو اینڈ ہونا تھا. 12 سال کا یہ پلان تھا. 7 اس کے پلر تھے. پلر 1 اس کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. ویژن اس کا یہ تھا کہ پاکستان کو نیکسٹ ایشین ٹائیگر بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اب ہم ایک سلائیڈ دیکھیں گے کہ ہمارے کرنٹ ایجوکیشنل منسٹرز کون ہیں. پنجاب کا کون ہے جی ایجوکیشن منسٹر, کسی کو پتہ ہو؟ جی منسٹر فار اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا کون ہے جی؟ شاباش. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ پاکستان پنجاب کے منسٹر فار اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن کون ہے آج کل؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ جی رانا سکندر ہے. جی رانا سکندر حیات صاحب منسٹر فار اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن ہے. یہ سوال بھی ٹیسٹ انٹرویو میں فیڈرل اور پروونشل لیول پہ پوچھا جاتا ہے. فیڈرل ہمارے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. پنجاب کے منسٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ رانا سکندر حیات ہیں. سندھ کے منسٹری کا نام ہے منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ لٹریسی سردار علی شاہ صاحب ہیں. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا ارشد ایوب خان صاحب ہیں. اور بلوچستان کے راحیلہ حمید دورانی ہیں محترمہ. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے دیوان علی چغتائی ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت کے غلام شہزاد آغا ہیں. تو یہ منسٹرز ہیں. یہ صاف ظاہر چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. جو ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ یہ نام ہے ہمارے تمام پروونسز اور فیڈرل منسٹر کے نام. اچھا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک نام بتایا کہ پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم کا نام کیا تھا جی؟ شاباش, کوئی بتا سکتا ہے؟ فضل الرحمان. یہ تو ویسے نہیں بولے گا مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے, کیا خیال ہے؟ سر بات یہ پوچھنی تھی کہ ابھی آپ رانا سکندر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس میں 2 کوسچنز ڈیفرینشیٹ ہو رہے ہیں. سیکنڈری ایجوکیشن کر کے آپ کوسچن بتا رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا ہے کہ وہ اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن دونوں کی منسٹری ان کے پاس ہے پنجاب کی. اچھا اس کے بعد دیکھیں انرولمنٹ ریٹ. لٹریسی ریٹ جی بی اور اے جے کا اس کا نہیں پوچھا جاتا ہے بٹ اس میں جو سروے ہے اس کے اندر انہوں نے سیپریٹ نہیں بتایا ہوا. یہ فیڈرل کے اندر ان کو شامل کرتے ہیں. اچھا ایج فار گراس انرولمنٹ ریٹ اینڈ نیٹ انرولمنٹ ریٹ. تھوڑا سا نا پہلے ان کو سمجھیں کہ گراس اور نیٹ, بلکہ ان کی آگے ڈیفینیشن ہوگی اسی سلائیڈ پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. ہاں جی یہ پڑھیے. گراس انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, نیٹ انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی جاب ہے جی, جو اس وقت ٹیچر ہیں؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ جی میں ہوں. اچھا میں ہوں. اچھا محترمہ یہ بتائیں آپ دونوں میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ آپ کی گراس سیلری کتنی آتی ہے اور نیٹ کتنی آتی ہے, اور کیا ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں جی؟ سر ہماری گروس سیلری آتی ہے آئی تھنک 145. اتنی سیلری آپ کی ماشاء اللہ. اچھا نیٹ کتنی آتی ہے؟ اور نیٹ آتی ہے 130 کے قریب. بلوچستان سے ہیں؟ جی بلوچستان سے ہوں. اچھا چلے ماشاء اللہ. 133. اب اس میں راؤنڈ اباؤٹ 20,000 کا ڈفرینس آ رہا ہے, تو یہ ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے آپ کی جی ڈیڈکشن اینڈ ہوتی ہے. ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے محترمہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی گراس سیلری 150 پلس ہے اور ان کی نیٹ سیلری آتی ہے 130 سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو اب یہ 20,000 کا جو درمیان میں ڈفرینس ہے یہ بیسیکلی جو ٹوٹل ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی ہی رہی ہوتی ہے 150, لیکن ان کے کوئی ٹیکس ہیں یا ان کے کچھ اور مد میں وہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, تو پیچھے جو بچتی ہے اس کو پھر ہم نیٹ بولتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسکول میں جب ایک اکیڈیمک ایئر ہوتا ہے, تعلیمی سال شروع ہوتا ہے نا, تو ایک اسکول ہے, سپوز کرتے ہیں اسکول کا نام ہے خانپور ہائی اسکول, تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل بچے آتے ہیں نا, سپوز ہم کر رہے ہیں وہ آتے ہیں 800. ہائی اسکول کے اندر ٹوٹل بچے کتنے آتے ہیں؟ 800 ایڈمیشن لیتے ہیں. یہ 800 ہمارا گراس انرولمنٹ ریٹ ہے. اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے چلے گئے کتنے باقی ہیں, نو, جو آئے ٹوٹل ہم نے دیکھا کہ اس سال ہمارے پاس میکسیمم جو ایڈمیشن ہوا وہ 800 بچے ہیں ٹوٹل. اس میں سے 50 بچے جو ہے نا وہ اسکول چھوڑ چلے جاتے ہیں, کہیں اور دوسرے اسکول میں چلے جاتے ہیں, ڈیتھ ڈیزیز کوئی اس طرح کا اللہ نہ کرے پرابلم ہو جاتا ہے,
تو 50 بچے چھوڑ جاتے ہیں. اب جو پیچھے باقی بچے بچتے ہیں نا اسکول میں جو ایکچولی موجود ہیں ان کو ہم ریٹینڈ چائلڈ یا ریٹینڈ اسٹوڈنٹ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو گراس سے کیا مراد ہے, ٹوٹل اسٹوڈنٹ آف اسپیسیفک ایج گروپ یعنی پرائمری کے, ایلیمنٹری کے, سیکنڈری کے, انرولڈ ان این اکیڈیمک سیشن, ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ ان این اکیڈیمک سیشن. تو یہ اس میں ہوتا ہے. اب اس میں ڈراپ آؤٹ کتنا ہے, وہ جو 50 اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ہمارا ڈراپ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ بچے جو اکیڈیمک ایئر کمپلیٹ کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں ان بچوں کو ڈراپ آؤٹ کہا جاتا ہے. ریفرز ٹو اے اسٹوڈنٹ لیونگ اسکول بیفور کمپلیٹنگ دا ریکوائرڈ لیول آف ایجوکیشن. اچھا, اب اسی کمیونٹی میں کچھ یہ بچے جو اسکول چھوڑ گئے اور کچھ اور بھی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن بھی نہیں لیا ہوتا, تو ان سارے بچوں کو جو اس وقت کسی بھی اسکول میں نہیں پڑھ رہے تھے, چھوڑ گئے یا کسی جگہ ایڈمیشن ہی نہیں لیا, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں, ان کو کہتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن, OOSC, آؤٹ آف اسکول چلڈرن. ٹھیک ہے, جن کو اسکول ہونا چاہیے لیکن وہ کسی اسکول میں نہیں ہے. تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, پاکستان کا یہ فیڈرل ایک ادارہ ہے, PIE, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, انہوں نے OOSC یعنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی رپورٹ جو لاسٹ رپورٹ دی ہے وہ دی ہے 26.21 ملین. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے 26.21 ملین یعنی 2 کروڑ اور کیا بنے گا 6,21,000. ٹھیک ہے, یہ بچے ہمارے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اتنے بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں. اچھا, اس میں پاکستان, اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے نائجیریا کے بعد جس میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. تو اگین یہ ہمارا جو لاسٹ سروے ہے نیچے لکھا ہوا بھی ہے سورس اس کا, اس سارے ڈیٹا کا سورس ہے جی نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 24 اینڈ 25. پاکستان میں سب سے پہلے دیکھیں ایج کلاسیفیکیشن ہے کہ کس طرح ہم نے بچوں کو ڈفرینٹ ایج میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پاکستان میں یہ جو ECE کی ایجوکیشن ہے یہ ابھی تک کمپلسری نہیں ہے. ECE کی ایجوکیشن کمپلسری نہیں ہے. پاکستان میں میٹرک تک کی جو تعلیم ہے وہ مینڈیٹری یا کمپلسری ہے. جی سر. سر یہ 26 جو ہے نا 2 کروڑ 60 لاکھ میرے خیال میں بن رہے ہیں. ہاں 2 کروڑ 60 لاکھ. جی جی آپ ٹھیک ہیں, سوری 2 کروڑ 6 لاکھ نہیں, 2 کروڑ 60 بس 2 کروڑ 60 لاکھ 21,000 ایسے ہی بنے گا. نہیں سر 2 کروڑ 60 لاکھ اور وہ بھی آگے جو ہے نا لاکھ میں آ جائے گا نا 2.1 ملین میں ہے. اچھا تو چلیں 2,10,000. اچھا ٹھیک ہے, یعنی 6 کروڑ 62 لاکھ 2 کروڑ 62 لاکھ 10,000. اصل میں یار میں میتھ میں بڑا کمزور ہوں, میرے میتھ میں بڑا نالائق ہوں میں. یہ تو سر کل ٹرن کا بھی ایک آرٹیکل تھا نا راؤنڈ آف 25 میں. اچھا اس میں کیا تھا, اس میں بھی یہی فگر اس میں تھی بھی انہوں نے 26 اس میں یہی فگر تھی, بالکل ایگزیکٹ فگر. بالکل سر جو آپ نے فگر دی ہے نا وہ راؤنڈ آف 2025 تھا ایجوکیشن کے بارے میں, تو یہی ایگزیکٹ فگر تھی سر. تھینک یو. اچھا اب اس میں نا میں بتا یہ رہا تھا کہ پاکستان میں پرائمری سے سیکنڈری تک میٹرک تک کی جو تعلیم ہے نا یہ کمپلسری ہے, لیکن ارلی ECE کی تعلیم یہ ہم پڑھیں گے ان تینوں لیولز چاروں لیولز کو کہ ECE کی جو تعلیم ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہے. تو 3 سے 5 سال تک ECE کے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن میں بچہ داخلہ لے, جس کو KG, کنڈر گارٹن, نرسری, پریپ یا کچی, یہ مختلف نام ہے اس کلاس کے. 3 سے 5 سال. پھر پرائمری یعنی جماعت اول کلاس 1 سے لے کر 5 تک یہ پرائمری ایجوکیشن ہے, تو یہ اس کے لیے ایج ہے, یعنی منیمم ایج 5 سال ہے, 5 سے 9 سال. پھر مڈل ایج یعنی 6ٹھی 7ویں 8ویں کی 10 سے 12 سال, میٹرک کی 9ویں 10ویں کے لیے 13 سے 14 سال اس کی ایج ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آفیشیل ایج ہے. اب یہ آپ کو یہ ساری جو سلائیڈ ہے آئی تھنک سو کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف جو ہے یہ گراس انرولمنٹ ریٹ اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ یہ آپ دیکھ لیں صرف کہ پاکستان کا گراس انرولمنٹ ریٹ پرائمری لیول پہ پاکستان کا ہی دیکھ لیں NF ہے. ٹھیک ہے, باقی میں نے ڈیٹا دے دی ہے اسی سروے سے ایکسٹریکٹ کر کے, تو باقی اگر آپ کرنا چاہیں تو بے شک ضرور کریں. بہرحال آئی تھنک سو کہ یاد کرنے کی کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا جو یعنی گراس انرولمنٹ ریٹ پرائمری لیول پہ پاکستان میں جیسے میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ 100 میں سے 84 بچہ آتا ہے,
16 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ہر 100 میں سے. اچھا پھر اس میں سے 84 میں سے بھی مزید 20 بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی 5ویں تک کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے, تو 64 بچے باقی بچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ایلیمنٹری لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو جو بچے ہیں اس ایج کے جو جن کی ایج جو ہے یہ 10 سے 12 سال ہوتی ہے, ان میں سے 100 میں سے 63 بچے اسکولوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 63 میں سے 37 مڈل میں ہی جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 26 چھوڑ جاتے ہیں, تو 37% پیچھے بچے باقی بچتے ہیں. اسی طرح میٹرک لیول پہ جو بچے 13 سے 14 سال کی ایج کے ہمارے بچے ہوتے ہیں ان میں سے صرف 100 میں سے 27 بچے ہمارے پاس اسکولوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سے بھی 38% جو ہے وہ پھر ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں, تو ہمارے پاس 57 آتے ہیں 27 بچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا پاکستان کا پرائمری لیول پہ نیٹ انرولمنٹ ریٹ اینڈ گراس انرولمنٹ ریٹ ہے, اس طرح ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول پہ. اس سلائیڈ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ والا ٹیبل ہے اوپر جو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, باقی پرائمری لیول, ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول پہ آپ نے نیشنل لیول یعنی پاکستان کا یہ گراس اینڈ نیٹ انرولمنٹ ریٹ بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ. یہ جو پہلا لیکچر آج ہم لے رہے ہیں نا, یہ ایک رینڈم سا ہے کیونکہ اس میں کچھ سٹیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور اس طرح کچھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا کچھ جو کانفرنسز وغیرہ ہوئی ہیں ریسنٹلی ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. کل سے پھر پراپر ہم انشاءاللہ تعالی انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن اور چیپٹر وائز سیکوینس میں چلیں گے. پاکستان میں جب کووڈ کا اٹیک آیا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فزیکل کلاس روم سے بلینڈڈ یعنی ڈیجیٹل کلاس روم کی طرف سب نے موو کیا. تو پاکستان میں سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ٹی وی چینل یا ٹی وی پروگرام لانچ کیا جس کا نام رکھا گیا تعلیم گھر, ہمارا گھر ہمارا اسکول سلوگن تھا جس کا. تو یہ بیسیکلی تھا کہ بچوں کو اس پہ لیکچر ریکارڈ کیے ہوئے تھے اور ان ریکارڈڈ لیکچرز کو پلے کیا جاتا تھا. اسپیسیفک ٹائمنگ تھی, اس ٹائمنگ میں کلاس وائز سبجیکٹ وائز جو ہے وہ یہ جو لیکچر ہیں اس کے سارا دن چلتے تھے. 7,000 اتنی کلاسز ہیں 1 سے لے کر 12 تک, تو ہر کلاس کے جو ہے وہ لیکچر ڈیلی چلا کرتے تھے. اب آئی تھنک سو کہ یہ اتنا فنکشنل نہیں ہے, بہرحال اس وقت اس پہ یہ جو ہے وہ لیکچر چلتے تھے کووڈ اٹیک کے ٹائم. تو پنجاب نے پہلا ٹی وی چینل لانچ کیا تھا پاکستان کا, اور یہ ایجوکیشنل ٹی وی چینل تھا. ویسے تو ہے نا ایجوکیشنل ٹی وی چینل جس کا نام تھا تعلیم گھر. اس کے فوراً بعد ہی جب پنجاب نے لانچ کیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنا ایک ٹی وی جو ہے چینل لانچ کیا جس کا نام ٹیلی اسکول رکھا گیا, جس کا سلوگن تھا تعلیم گھر گھر. تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو فیڈرل سکولز ہیں ان کا جو سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ وہاں پہ سیم اسی پنجاب والے پیٹرن پہ گریڈ KG کنڈر گارٹن یعنی جس کو ECE ہم کہتے ہیں اس سے لے کر 12 گریڈ تک یہ جو ہے وہ لیکچرز اس پہ آنا شروع ہوئے. 8 سے 6 بجے تک یہ چینل ایکٹیو رہا. پھر 2023 میں جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو پاکستان نے ٹیلی اسکول ایپ بھی ڈیولپ کی. ٹیلی اسکول پہلے چینل تھا پھر ایپ ڈیولپ, اب یہ ایپ بھی موجود ہے پلے اسٹور پہ موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے تو تھا کہ چینل پہ اسپیسیفک ٹائم میں چیزیں آتی تھیں, اب آپ کو اس میں لنکس مل جاتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی وقت وہ ایکسیسیبل ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. نیشنل ایجوکیشنل ٹیلی ویژن امریکہ کا پہلا براڈ کاسٹنگ ٹیلی ویژن تھا جو کہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے بنایا گیا تھا, NET نیٹ نیشنل ایجوکیشنل ٹیلی ویژن. خیر پاکستان نے بھی اپنا 2020 میں بنا لیا تھا, پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈرل نے بھی. اس کے بعد اب یہ کچھ انٹرنیشنل ڈیز ہیں, ورلڈ امپورٹنٹ ڈیز جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. ان میں انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے ہے یا ورلڈ ایجوکیشن ڈے ہے. 24 جنوری کو ہر سال تعلیم کا دن منایا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشن نے یہ لکھا ہوا ہے 1928 ہوگا آئی تھنک یہ, ٹھیک ہے 1928 میں یہ پہلی مرتبہ اڈاپٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن. 1928 میں تو UNO بھی نہیں بنی تھی ہے نا, چلیں اس کا میں آپ کو کنفرم کر دوں گا. UNO 1945 میں نہیں بنی. یس چلیں یہ میں آپ کو نا کنفرم کر دوں گا اس کا, ٹھیک ہے. اکتوبر 1945. ہاں اکتوبر 1945 میں UNO
بنی تھی. اب اس کا میں ایئر بتا دوں گا کہ کس سال انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا تھا پہلی مرتبہ. اچھا اب انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے مائک آف کر دیں. انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے 24 جنوری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ. ابھی ایک امپورٹنٹ کویسچن پیپر میں پوچھا گیا کہ یہ جو تھیم ہے وہ کیا تھا 2024 یا 25 کا. اے آئی اینڈ ایجوکیشن پریزرونگ ہیومن ایجنسی ان ورلڈ آف آٹومیشن, یہ تھیم تھا جو لاسٹ ہمارا تھا 2025 میں جو ہمارا یہ سیلیبریٹ ہوا ہے ورلڈ ایجوکیشن ڈے. اس کا تھیم تھا اے آئی اینڈ ایجوکیشن پریزرونگ دا ہیومن ایجنسی ان ورلڈ آف آٹومیشن. جو اس سے پچھلا سال تھا 2024, اس میں تھا لرننگ فار لاسٹنگ پیس. یہ 2024 کا جو 24 جنوری 2024 کا جو تھیم تھا ورلڈ ایجوکیشن ڈے کا, وہ تھا لرننگ فار لاسٹنگ پیس. سم ٹائم آبجیکٹیو پیپر میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اس سال سے پچھلے سال جو تھا وہ تھیم کون سا تھا. اس کے بعد ہے ورلڈ لٹریسی ڈے. 8 سپٹمبر کو یہ ورلڈ لٹریسی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. 1966 میں پہلی مرتبہ 1966 میں ڈکلیئر ہوا اور پہلی مرتبہ 1967 میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. اور 2025 کا جو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے 8 سپٹمبر, اس کا تھیم تھا پروموٹنگ لٹریسی ان دا ڈیجیٹل ایرا. انٹرنیشنل ٹیچر ڈے, یہ تینوں سوال پیپر میں آ چکے ہیں. ایجوکیشن ڈے بھی پوچھا گیا, لٹریسی ڈے بھی, ٹیچر ڈے بھی پوچھا گیا. تو 5 اکتوبر جو ہے ورلڈ ٹیچر ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ. اور جو 2025 تھا اس کا تھیم تھا ریکاسٹنگ ٹیچنگ ایز اے کولیبریٹو پروفیشن. اور 2024 کا جو تھیم تھا وہ تھا ویلوئنگ ٹیچر وائسز ٹوورڈز اے نیو سوشل کانٹریکٹ فار ایجوکیشن. اگر آپ ان کے یہ ڈیز یاد کر لیں اور منتھ تو یہ بھی انف ہو جائے گا. بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ڈیپلی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ تھیمز بھی ایڈ کیے میں نے. انٹرنیشنل سائنس ڈے 10 نومبر کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ سائنس ڈے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹیم, سائنس ٹیچر, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اینڈ اسٹیم, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھیم یا سلوگن چلا ہوا ہے, تو اس میں سائنس ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اسٹیم یا اسٹیم میں. تو 10 نومبر کو سائنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے. اور 2025 کو ایئر آف کوانٹم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جی یہ جو تھیمز ہیں ڈیز کے, یہ تھیمز دیے ہوئے ہیں, یہ سٹارٹ سے یہ تھیم چلے آ رہے ہیں یا پھر اب آگے انہوں نے تھیمز ایڈ کیے ہیں؟ تھیم سٹارٹ سے ہی ہوتے ہیں. جب ڈیز سیلیبریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو تھیمز آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ڈے, ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے 17 نومبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل چلڈرن ڈے, بچوں کا عالمی دن 20 نومبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اسپیشل پرسن یا اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں ان کا 3 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیز تھے, یہ آپ نے لازمی یاد کر لینے. اور خاص طور پر ایجوکیشن ڈے, ٹیچر ڈے, لٹریسی ڈے, یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ پیپر میں آتے ہیں. نیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن ایمرجنسی 8 مئی 2024, 8 مئی 2024 کو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے اور فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ 26 ملین 2 کروڑ 62 لاکھ 10,000 بچے جو ہمارے آؤٹ آف سکول ہیں, تو ان بچوں کے لیے ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی تھی. یہ پچھلے سال کی بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو جی ڈی پی یوٹیلائزیشن ہماری 0.8 ہے, 60.65 ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. تو ہمارے آؤٹ آف سکول چلڈرن بہت زیادہ ہیں. تو آؤٹ آف سکول چلڈرن کو سکولوں میں لانے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کا ٹائٹل تھا نیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن ایمرجنسی 8 مئی 2024. پھر پاکستان میں 2025 میں ایک اور کانفرنس ہوئی, گرلز ایجوکیشن ان مسلم کمیونٹیز چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز 2025. پاکستان کے شہر اسلام آباد میں 2 دن کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. میڈم کوئی فیمیل ہے, ان کو مائک نہانے لگی, پھر میں نے کہا گیزر بند ہو گیا تو پھر میں نے وہ بھائی گیزر بند ہے یا کھلا ہے محترمہ اقرا رشید. یہ ہمارے لیکچر ایکچولی ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب پہ جانے ہوتے ہیں. اقرا آپ کا مائک آن تھا, کائنڈلی دیکھ لیا کریں. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ
2025 میں ایک کانفرنس ہوئی اور پاکستان کے شہر اسلام آباد کے اندر ہوئی. یہ کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی رابطہ العالم الاسلامی یعنی مسلم ورلڈ لیگ. یہ انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشن ہے, مسلم ورلڈ لیگ رابطہ العالم الاسلامی. انہوں نے اس کا انعقاد کروایا تھا. یہ 2 دن کی کانفرنس تھی. پاکستان نے 57 ممالک کو انویٹیشن بھیجا تھا. 48 آئے تھے, افغانستان اس میں شامل تھا, جو نہیں آئے تھے. تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ پاکستان کے وزیر تعلیم, اور اسی طرح پاکستان کی جو نوبل انعام یافتہ ہیں ملالہ یوسفزئی, اس نے بھی شرکت کی. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے نا آج کل اس کا نام, تو اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں حسین ابراہیم طاہا اور ڈاکٹر محمد العیسیٰ یہ سیکرٹری جنرل تھے ورلڈ مسلم لیگ کے. ان امپورٹنٹ لوگوں نے یہ جو ہے وہ کانفرنس اٹینڈ کی تھی. ٹھیک ہے, یہ 2025 میں ہوئی 11 اور 12 جنوری کو, اور فارچونیٹلی ان دونوں دنوں میں ادھر ہی تھا جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد. اچھا, اس کے بعد ہے پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی. تو پنجاب کے اندر نا, یہ پنجاب والوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پنجاب کے اندر 3 ڈپارٹمنٹ تھے مختلف. پاکستان کا ایک واحد صوبہ جس کا 5ویں اور 8ویں کے امتحان کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک الگ انسٹیٹیوٹ موجود تھا. اس انسٹیٹیوٹ کا نام تھا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن. یہ 2005 میں بنایا گیا تھا اور 2006 میں پہلی مرتبہ اس ادارے نے امتحان لیا تھا 5ویں کا. اچھا, تو یہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک ایک ادارہ تھا. اسی طرح پاکستان جب بنا تھا نا, تو پاکستان کے پاس صرف 2 یونیورسٹیز تھیں. ایک ڈھاکہ یونیورسٹی ادھر بنگلہ دیش میں, اور ایک تھی ہماری پنجاب یونیورسٹی جو 1882 میں بنی تھی لاہور. تو 2 یونیورسٹی تھی. پاکستان کے پاس ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کوئی ایک سنگل انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا, ایک ادارہ بھی نہیں تھا. تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب UOP جو 1882 میں بنی ہوئی تھی, 1882 سے چل رہی تھی, تو اس نے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا رول پلے کیا. ٹھیک ہے, 1947 سے لے کر 1959 تک 12 سال. 1959 میں پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر EEC. ٹھیک ہے, اسی EEC کا موجودہ نام تھا قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پنجاب. پہلے یہ پورے پاکستان میں ادارہ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا رہا. پھر 1991 سے آنورڈ 2000 تک تمام صوبوں کے اندر ادارے بنائے گئے جن کا نام PITE ہے, پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن. اب ہر صوبے کا الگ ادارہ ہے. ایون کچھ صوبوں نے کچھ ایڈیشنل ادارے بھی بنا لیے ہیں, جیسے سندھ نے اسٹیڈا بنا لیا, سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ سے انسٹیٹیوٹ ہے PITE کے ساتھ. تو بہرحال ہر صوبے کا اپنا ہے. تو پنجاب میں پھر اس کی باؤنڈری پنجاب تک لمیٹڈ کر دی گئی. تو یہ دوسرا ایک ادارہ تھا. تیسرا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. 1959 میں ہی پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے گئے بکس پرنٹنگ کے لیے. اس سے پہلے یہ بورڈ بھی نہیں تھے, نہ کوئی ٹیچر ٹریننگ کا ادارہ تھا اور نہ ہی بورڈ تھا کوئی ٹیکسٹ بک بورڈ. تو یہ بھی بنائے گئے تھے. تو یہ ہر صوبے میں اب موجود تھے. پہلے یہی بنایا گیا تھا سب سے پہلے لاہور والا, پھر ہر صوبے میں موجود ہے. بہرحال یہ جو تینوں ادارے تھے یہ مختلف اپنا رول پلے کر رہے تھے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے 11/6/2024 کو جو ہے ان تینوں اداروں کو مرج کر کے ایک نیا ادارہ بنا لیا جس کا نام پیکٹا رکھا. پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی پیکٹا. اتنے عرصے سے چلتے آ رہے تھے جو ادارے, تینوں کو سمجھ لیں گے ضم کر دیا, مرج کر دیا. ٹھیک ہے, سو موجودہ جو چیئرمین ہیں اس کے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ہیں, اور جو پیکٹا کے CEO ہیں سید موسیٰ علی بخاری ہیں. اسٹیم پاکستان, یہ پہلے یہ ہوتا تھا STEM STEM, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اب اس میں آرٹس بھی ایڈ کر دیے گئے. تو امریکہ کا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے TIMSS. کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ TIMSS ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی. TIMSS کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ جی نو سر. چل اس کے بارے میں نا سرچ کیجئے گا تھوڑا سا. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ہر 4 سال کے بعد نا
دنیا کے مختلف ممالک سے سائنس اور میتھ میں کمپٹیشن کرواتا ہے اور پھر ان بچوں کو اسکالرشپ دے کے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اور میتھمیٹکس میں، انجینئرنگ میں وہ سب سے آگے ہیں. تو اس ادارے نے یہ بیسیکلی چیزیں سٹارٹ کرائی تھیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی جو ہے نا وہ اپنا یہ سٹیم کمپٹیشن، پھر اب سٹیم کمپٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرایا ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ میتھمیٹکس، یہ ایبریویشن پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، بچوں کو پریکٹس کروائی جائے. ٹھیک ہے، انہی جو ہمارے سبجیکٹ ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں، آرٹس میں، میتھمیٹکس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے انوویٹو کریٹو آئیڈیاز لیے جائیں اور ان کو اگر وہ کوئی چیز ڈیولپ کرتے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تو ان کو ان کی ہیلپ کی جائے، سپورٹ ان کو کیا جائے تاکہ ہم بھی سیلف سفیشینٹ ہوں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں. ٹھیک ہے، بس اس کا ایبریویشن آپ نے یاد رکھ لینا. اب دیکھیں، اب اگلی بھی امپورٹنٹ بات کہ پاکستان کا موجودہ کریکولم کون سا ہے. پاکستان میں جو موجودہ کریکولم ہے اس کا نام ہے نیشنل کریکولم 2023، نیشنل کریکولم 2023. 2020 میں جب پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ایک کریکولم لانچ کیا گیا تھا. اس کریکولم کا نام تھا سنگل نیشنل کریکولم 2020. یہ پاکستان کا واحد کریکولم ہے جو کہ سنگل نیشنل کریکولم تھا، پورے ملک کے لیے ایک جیسا نصاب. سندھ حکومت نے سب سے پہلے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں مانیں گے. وجہ وہی پالیٹکس تھی، پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی. انہوں نے ریفیوز کیا. خیر، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، فیز 1، 2 اینڈ 3. فیز 1 میں ای سی سی ای، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن سے 5th گریڈ تک، پھر 6ٹھی سے 8ویں اور پھر 9ویں سے 12ویں جماعت تک. یہ پہلا عمران خان صاحب نے خود امپلیمنٹ کیا تھا 2021 میں. ٹھیک ہے، اگست 2021 میں اناگریشن کی تھی اس کی. 6ٹھی سے 8ویں پھر ان کی حکومت گرنے کے بعد پھر یہ بھی اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی، لیکن 9ویں سے 12ویں تک امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. ساتھ ہی جب انٹرم گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے نیشنل کریکولم اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا تھا. لاسٹ سلائیڈ جی. پاکستان میں اس وقت 269 یونیورسٹیز ہیں جس میں 160 پبلک یعنی سرکاری اور 109 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. سٹی آف کالجز لاہور کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہائیسٹ یا لارجسٹ نمبر آف کالجز یہاں پہ ہیں. سٹی آف یونیورسٹیز سندھ کے شہر جام شورو کو کہا جاتا ہے، اس کو ایجوکیشن ہب بھی کہا جاتا ہے. سٹی آف سکولز ایبٹ آباد کے پی کے میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے. پنجاب کمپلسری، پنجاب کے اندر جو ہے قرآن مجید کو سکول کے سبجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا تھا 2018 میں ایک ایکٹ کے تھرو، اس کو ناظر ایکٹ کہا جاتا ہے. عقل پروجیکٹ، عقل کہتے ہیں، یہ اس کا ایک پروجیکٹ ہے جاپان کا. ٹھیک ہے، ایڈوانسمنٹ ان کوالٹی ایجوکیشن کے نام سے ہے. تو اس کا فوکس ہے نان فارمل لٹریسی پروجیکٹ آف پاکستان جو کہ 2015 میں سٹارٹ ہوا. اس کا فوکس ہے نان فارمل بیسک ایجوکیشن اور اڈلٹ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے، ایڈوانسنگ کوالٹی آلٹرنیٹنگ لرننگ، ایڈوانسنگ کوالٹی آلٹرنیٹیو لرننگ، عقل پروجیکٹ. یہ بیسیکلی جاپان کی گورنمنٹ نے ان کی سپورٹ سے یہ ہمارے ہاں ایک ادارہ ایک پروجیکٹ کام کر رہا ہے. نان فارمل بیسک ایجوکیشن دیہاتوں میں وہ علاقے جہاں پہ کوئی سرکاری یا پرائیویٹ سکول نہیں ہے تو یہ خود سے ٹیچر ہائر کر کے وہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح اڈلٹ ایجوکیشن کے ان کے مختلف پروگرامز ہیں، مختلف ورک شاپس یہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر نیو ڈیل پروگرام آیا تھا، یہ اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس لیے میں نے اس کو جسٹ اتنا ہی لکھا ہے. تو جو یہ ٹیسٹ ہے یہ جو لیکچر تھا اس سے ایک ٹیسٹ ہوگا آپ کا گوگل ڈرائیو، وہ آپ کو گروپ میں اس کا لنک ملے گا، آپ نے اس کو سولو کرنا ہے. بٹ جن لوگوں نے سیشن لیٹ جوائن کیا، یہ والا لائیو لیکچر لیٹ جوائن کیا، تو وہ شروع والے لیکچر اس کو دیکھیں گے. نوٹس ابھی تھوڑی دیر میں گروپ میں آپ کو ریسیو ہو جائیں گے، ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اٹیمپٹ کریں گے. کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. سر میرا ایک کوشچن تھا. جی